انتہائی کمزور پرچہ ہے۔ گجرانوالہ میں جن لوگوں نے اس مارچ کا انتظام کیا، جو منتظمین ہیں، جو روٹ کے لیے جو ہیں وہ رسپانسبل تھے، جنہوں نے روٹ سارا بنایا، جن کے ذمہ داری تھی کہ کنٹینر کس روٹ پہ جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ان کے اہل خانہ کو گلا ہے کہ جی انہوں نے پرچہ ٹھیک نہیں دیا، اور سیاسی انتقام کے لیے جب دل کرتا ہے تو میرے پہ اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ پہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت حافظ آباد میں پرچہ درج کیا گیا ہے۔ کل جو تقریر ہوئی ہم نے اس کی نہ صرف مذمت کی، میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے کل کے دن کا آغاز احمد چٹھا صاحب کو فون کرنے سے کیا، اور سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، ہم بندوقوں گولیوں والے لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی میدان میں لڑنے والے لوگ ہیں۔ میں نے احمد چٹھا صاحب کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑا ہی دکھ ہے کہ آپ کو گولی لگی ہے، اور آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ دوبارہ سے صحت یاب ہوں، ہم آپ کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں جہاں آپ سے مقابلہ کرنا بنتا ہے، نہ ہم دشمنیوں والے لوگ ہیں۔ تو میں تو کل دن کا آغاز احمد چٹھا صاحب کو فون کال سے کیا تھا، اور یہ رات جو پرچہ دیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے پہ کوئی ناحق پرچہ نہیں دیا گیا۔ شوق پورا کر لیں، یعنی وزیر آباد واقعے کا پرچہ درج نہیں ہوا، عطا تارڑ اور سائرہ تارڑ پہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا۔ میں حیران ہوں کہ گولی لگتی ہے، ایک ٹانگ میں پٹیاں دونوں ٹانگوں پہ باندھی ہوئی ہیں، اور یہ کون سی گولی تھی کہ آپ دونوں ٹانگوں پہ پلسٹر کیے ہوئے لاہور پہنچ گئے۔ یہاں پہ اکثر امن امان خراب ہوتے ہیں، کسی کو گولی لگے تو مقامی THQ DHQ میں لے جایا جاتا ہے، نزدیک ترین ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ کون سی گولی تھی کہ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے اپنی ملکیت اپنے ہسپتال میں وہاں پہ جا کے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے۔ اس کو متنازع مت بنائیں۔ ایک حملہ ہوا ہے، ایک شخص نے ایک مکروہ حرکت کی ہے مذہبی منافرت کے تحت، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ صرف مقصد یہ ہے فوج کو بدنام کرنا۔ ایک باوردی افسر کا نام میں نے اس میں ڈالنا ہے، میری انا ہے، میری ضد ہے، یعنی آپ کی ضد کے پیچھے یہ معاملات نہیں چلیں گے، حقائق کو دیکھا جائے گا۔ اور وہ جو معظم گوندل نامی آدمی شہید ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ جب گولی مارنے والا شخص وہ بھاگ رہا ہے گلی کی طرف، معظم گوندل اس کے پیچھے گرا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فائرنگ آگے کر رہا تھا اور گولی پیچھے لگ گئی۔ خدشہ ہے، ہمیں یہ شک ہے کہ معظم گوندل کو جو گولی لگی ہے وہ یا تو عمران خان صاحب کی گارڈ نے ماری ہے، یا اس مارچ میں موجود عمران خان صاحب کے کسی حامی نے ماری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حملہ آور ہے وہ بھاگ رہا ہے اور معظم گوندل پیچھے گرا ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس واقعے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، اس واقعے کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اب تک پرچہ نہ درج کرنا ایک غیر قانونی فعل ہے، پرچہ درج ہو جانا چاہیے تھا، اور جس شخص نے اعتراف جرم کیا اس کے خلاف ہو جانا چاہیے تھا، مگر ضد ہے کہ ہم نے پاک فوج کا نام اس میں ڈالنا ہے، ہم نے ایک سٹنگ میجر جنرل کا نام ڈالنا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے جب دونوں پٹیاں کیا، آپ کو فرسٹ ایڈ جب دیا گیا ہے تو یہ ممکن تھا کہ جسم میں گولی ہو اور آپ سفر کر کے لاہور چلے جائیں۔ جو بھارت میں جشن منایا گیا اور میجر گورو آریہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں، $10 بھی ہو تو وہ ان کو عطیہ کریں، جتنا یہ لانگ مارچ چلے گا اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ آپ کو شہداء کا خیال نہیں آیا، آپ کو سرحدوں کے محافظ کا خیال نہیں آیا جو دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں۔ آپ ISI کو بدنام کر رہے ہیں، آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ بولتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا، افسوسناک ہے، مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ انٹرنیشنلی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، ضرور کروائیں، اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں، مگر ضد کہ وزیر اعظم پہ پرچہ دیں، وزیر داخلہ پہ پرچہ دیں، فوجی جرنیل پہ پرچہ دیں، تو پرچہ تو پرویز الہی پہ بنتا ہے جس کی پنجاب حکومت آپ کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کیا پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت اس حوالے سے الرٹ نہیں تھی کہ پہلے ایک صحافی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس بچے سمیر بھٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، لوگ یہ خونی مارچ دن بدن اس میں شدت آ رہی ہے، تو کیا سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ کیا حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ آپ کو چاہیے کہ اتنی سی بھی آپ کے اندر اگر رتی برابر بھی انصاف کی جستجو ہے تو آپ پرویز الہی کے خلاف پرچہ کرائیں، جو اس سارے کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو نظر آتی ہے تو فوج نظر آتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے تو ISI نظر آتی ہے، کیونکہ آپ غصے سے بھرے ہوئے ہیں، آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دکھڑا یہ ہے کہ آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں۔
آپ کا اقتدار اس لیے گیا کیونکہ آپ پولیٹیکل مینجمنٹ میں ناکام رہے. آپ نے جہانگیر ترین پہ پرچے کرائے, علیم خان پہ پرچے کرائے, ان لوگوں پہ جو آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ کیا کرتے تھے. اب آپ اپنے ایم این ایز کو نہیں سنبھال سکے, اس میں کسی اور کا کیا دوش ہے؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ. میاں نواز شریف نے کہا تھا جب انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے, آپ کا ایبسولوٹلی ناٹ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے. دن میں ایبسولوٹلی ناٹ ہے اور شام کو جا کے آپ لابنگ کرتے ہیں امریکن فرموں کے ساتھ. آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ قوم کے ذہنوں کو آپ نے زہر آلود کر دیا, جھوٹ بول بول کے, مکاری کر کر کے, فریب کر کر کے. اب یہ نہیں چلے گا, کوئی پرچہ نہ وزیر اعظم پہ ہوگا, نہ وزیر داخلہ پہ ہوگا, نہ کسی فوجی افسر پہ ہوگا. پرچہ کٹانا ہے اپنی سیکیورٹی کے خلاف کٹائیں, پرچہ کٹانا ہے پرویز الہی کے خلاف کٹائیں. جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. ایک واقعہ ہو گیا, افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے, مگر پٹیاں باندھ کے وہی جو پرویز الہی نے کیا تھا کہ پائیوڈین چھڑکی اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئی راتوں رات. آپ بھی وہی ڈرامہ کر رہے ہیں, پٹیاں باندھ کے لیٹ جاتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. تو اس کی شفاف تحقیقات ہوں, ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں, اور یہ جو خون بہا ہے ان کے بھی کو آگے آنسو پہنچے. اور میں یہ دعوے سے نہیں کہتا, مگر مجھے شک ہے کہ معظم گوندل نامی آدمی کا جو قتل ہوا ہے وہ آپ کے گارڈ کی فائرنگ سے ہوا ہے. سی ٹی وی فوٹیج کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے, فورینزک ہونا چاہیے, اور اس واقعے کو متنازع کر کے اس پہ سیاست مت کھیلیں. آئی جی چینج کر دو. آپ کو ڈر ہے کہ آئی جی ایک فرشناس افسر ہے, انصاف پسند آدمی ہے, وہ سچ کے مطابق پرچہ دے گا. آپ کو برداشت نہیں ہے. آپ کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے ذمہ دار آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے گولی چلائی ہے, اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکا, تو آپ نے عوام کو کیا انصاف دینا ہے؟ سر دوبارہ سے لانگ مارچ کا منگل کی تاریخ دے دی گئی ہے. دوبارہ سے اسی جگہ عمران خان صاحب وزیر آباد سے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے, کیونکہ ان کا کہنا کہ 15 دن میں وہاں پر پہنچوں گا. آگے سے پنڈی سے دوبارہ جو ہے یہ لانگ مارچ کا میں شامل ہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہی یہ لانگ مارچ بہت سارے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لے چکا ہے. یہ ایک خونی مارچ ہے. یہ اقتدار کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے ان کی کہ یہ ایسے اقتدار کو جھپٹ لیں, یہاں پہ کیوس کریٹ کریں, امن امان کی صورتحال خراب ہو, انتشار پھیلائیں. اسلام آباد میں مکمل تیاری ہے. ان کو اسلام آباد کی حدود میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. سپریم کورٹ میں بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے. اور خان صاحب نے, فیصل واڈا نے کیا کہا تھا, فیصل واڈا کی ایک ایک بات سچ نکلی ہے کہ یہ خونی مارچ ہے اور یہ انتشار پھیلانے آ رہے ہیں. کوئی بعید نہیں کہ یہ واقعہ بھی خود کروایا ہو, اور اس طریقے سے کروایا ہو کہ جس کے اندر ایک معصوم کی جان تو چلی گئی مگر خود ڈرامہ کر لیا, خود ایک ہائپ کریٹ کر دی. تو کوئی بعید نہیں کہ اس واقعے میں خان صاحب کا اپنا ہاتھ ہو. اچھا, آئی جی پنجاب نے آج کام کرنے سے معذرت کر لی ہے, جبکہ سی پی او لاہور کو وفاقی حکومت کی جانب سے معطل کر دیا گیا. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سی پی او لاہور نے رپورٹ نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ جو نے کہا گیا تھا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بنتی تھی, وہ وفاق نے قانون کے مطابق کی ہے. اب آئی جی کے حوالے سے اگر آئی جی صاحب نے یہ خط لکھا ہے وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے, مگر آئی جی کی تبادلہ, آئی جی کا چارج چھوڑنا, یہ اس کے بعد کے معاملات ہیں, ان کو بھی دیکھیں گے. اور آپ کو یاد رہے کہ وفاقی حکومت آئی جی کی تعیناتی کرتی ہے, تو اس پہ انشاءاللہ قانونی مشاورت کریں گے. تو اسلام آباد میں کیسی تیاریاں لانگ مارچ کی؟ مکمل تیاریاں, کنٹینر بھی لگیں گے, ہر حوالے سے تعیناتی بھی ہوگی. رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے, ایف سی کو بھی طلب کیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ الرٹ ہیں, اور انشاءاللہ ان کو اسلام آباد پھڑکنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑا گوجرانوالا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. لانگ مارچ کے باعث المناک حادثے سے دوچار ہونے والے نوجوان کے اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد